اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ وقت ہوا ہماری نظروں سے ایسے مناظر گزر رہے ہیں جہاں ہم خواتین کو، بزرگوں کو، بچوں کو اپنی کل املاک کے ساتھ کھلے ٹرکوں کے اندر روبہ سفر نظر آئے۔ ہمیں روزانہ کی بنیاد کے اوپر اخباروں میں وہ خبر زینت بنتے ہوئے نظر آ رہی ہے کہ آج اتنے غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کو بے دخل کیا گیا، زبردستی اپنے گھروں سے نکال دیا گیا، اپنے کاروباروں سے ان کو یعنی ان کے قبضے سے لے لیے گئے، اور ایک میڈیا کمپین کے ساتھ ساتھ آپ کو ایٹ دا سیم ٹائم لوگوں کے اندر بھی ایک مخصوص قسم کا غم اور غصہ بلڈ ہوتا ہوا یا بلڈ کیے جاتا ہوا نظر آ رہا۔ اس سے پہلے کہ اس تمام کے تمام فینامنا کو، اس تمام کے تمام سچویشن کے اوپر میں ایک دو بات کروں، میں تھوڑا سا اس کے بیک گراؤنڈ میں جانا چاہتا ہوں۔ وہ انگریز ہوں، فرانسیسی ہوں، اس سے پہلے کہ انہوں نے اپنی کالونیز کو چھوڑا، انہوں نے اس بات کو میک شور کیا کہ وہ ایک ایسا گروہ تکمیل دے چکے ہیں جو ان کے نظریات، جو ان کے اقدار، جو ان کے اصول کے اوپر بلڈ ہیں اور اس کے مطابق زندگی کو آگے چلانے کے لیے تیار ہے۔ جیسے ہی یہ والا ان کا مرحلہ مکمل ہوا، ہمارے پاس نیو کلونیلزم شروع ہو جاتا ہے۔ مختلف ناموں کے تحت، مختلف لیبلز کے تحت غلامی کو لوگوں کے لیے قابل قبول بنا دیا۔ کہیں پر ماڈرنزم کی بات کی گئی، ماڈرنٹی کی بات کی گئی، کہیں پر پروگریس کہا گیا، کہیں پر اس کو سوشل ایوولوشن کا نام دیا گیا، کہیں پر اس کو ڈیولپمنٹ کہا گیا، کہیں پر اس کو سائنس کے ساتھ چلنا کہا گیا۔ انہی ٹرمز اور لیبلز کے تحت ایسے آئیڈیاز اور نظریات ہم میں داخل کر دیے گئے جو کہ ہمارے لیے اجنبی تھے، جو کہ ہمارے لیے اس خطے کے لحاظ سے بالکل بھی کسی بھی طریقے سے ایکسیپٹیبل نہیں تھے۔ ہم نے سب سے پہلے اس بات کا تعین کرنا ہے کہ ہمارا ریفرنس، ہمارا کرائٹیریا، وہ کون سا بنیادی نظریہ، وہ کون سا عقیدہ ہونا چاہیے جس کی بیسس کے اوپر ہم کسی رویے یا کسی نظریے کی صحت کا تعین کر سکتے ہیں۔ اس نقطے سے پہلے، اس نقطے کو حل کیے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے، اور اس کے بغیر ہم کسی رویے کو ایکسیپٹ یا ریجیکٹ نہیں کر سکتے۔ اب ہم آتے ہیں اس رویے کی طرف جو ہم نے اپنے بھائیوں کے ساتھ روا رکھا ہوا ہے۔ اس کے لیے مختلف قسم کے جواز گڑے جا رہے ہیں۔ کہیں پر اس کو کہا جا رہا ہے کہ یہ سیکیورٹی کا مسئلہ ہے، کہیں پر کہا جا رہا ہے یہ اکانومی کا مسئلہ ہے، کہیں پر جو ہے تو اس کو نیشن سٹیٹ کنسٹرکٹ، نیشن سٹیٹ کے حقوق، نیشن سٹیٹ کی پاورز کے لحاظ سے دیکھا جا رہا۔ اس سے پہلے کہ میں ان ایک ایک جوازات کو رد کروں، میں سب سے پہلے اس چیز کی طرف آنا چاہتا ہوں، یہ جو ڈویژن ہمارے بیچ میں قائم کر دی گئی ہے۔ ہمیں کہہ دیا گیا کہ ہم کچھ اور ہیں، وہ کچھ اور ہیں، اور ہم اور تم کی اس ڈیوائڈ کو جواز دیا جا رہا ہے، جسٹیفائی کیا جا رہا ہے اس بیسس کے اوپر کہ دیکھو اقوام متحدہ نے یہاں کو پاکستان کہا، وہاں کو افغانستان کہا، چنانچہ میں اقوام متحدہ کے کہنے کے اوپر پاکستانی افغانی کے بیچ میں فرق کرو گا۔ یہاں پر ہمارے لیے ایک فیصلہ کن پوائنٹ آ جاتا ہے، گڑی آ جاتی ہے کہ ہم ڈیسائیڈ کریں کہ میرے لیے کس نظریہ، کس عقیدہ کی بنیاد کے اوپر کسی میں نظریہ کو یا فلسفہ کو یا رویے کو ایکسیپٹ یا ریجیکٹ کروں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، افحکم الجاہلیت یبغون، کیا یہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ یا ہمارے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں مخاطب کر رہے ہیں، ہمارے لیے آیت ہے کہ کیا ہم جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ اور اسی کا جواب اللہ سبحانہ تعالیٰ خود دیتے ہیں، وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، کہ اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کون ہو سکتا ہے جو تھوڑا بہت یقین رکھنے والے لوگ ہیں، جو لوگ یقین رکھنے والے لوگ ہیں۔ ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم یونائٹڈ نیشنز، ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم سیکیورٹی کاؤنسل، ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ یہ جو نام نہاد عالمی برادری
اور اس کی طرف سے سیٹ قوانین، سیٹ اصول، سیٹ نظریات، کنونشنز ہیں، ٹریٹیز ہیں، کیا یہ ہمارے لیے کرائٹیریا ہوں گے یا ہمارے لیے کرائٹیریا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نازل کردہ شریعت ہوگی؟ جیسا کہ اسی آیت کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا افحکم الجاہلیت یبغون، کہ کیا تمہیں جاہلیت کا حکم چاہیے؟ ہرگز نہیں۔ ہمیں تو کہا گیا کہ ہم طاغوت کا انکار کریں، ہر وہ اتھارٹی، ہر وہ ادارہ، ہر وہ باڈی جو کہ اللہ کے ساتھ بغاوت کی بنیاد کے اوپر کھڑی ہو، طاغوت ہے، اور ہمیں اس طاغوت کا انکار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک اور جگہ پر فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا، کیا تم نے ان کو دیکھا جن کا دعویٰ ہے کہ وہ ایمان رکھتے ہیں تم پر نازل ہونے والی چیزیں اور تم سے پہلے نازل ہونے والے کلام کے اوپر، یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، اور ان کا ارادہ ہے کہ وہ طاغوت کے مطابق، طاغوت کی حکومت کے مطابق چلے، کہ وہ طاغوت کے فیصلوں کے مطابق چلے، کہ وہ طاغوت کی ججمنٹس کے مطابق چلے، حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں فرماتے ہیں وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ، حالانکہ ان کو اس کا انکار کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ ہم تو اس مالک یوم الدین، ہم اس بادشاہ کے ماننے والے ہیں، ایمان رکھنے والے ہیں، جو تمام زمین و آسمان کو لپیٹ کر اپنی دائیں ہاتھ میں، اور پوچھے گا کہ کہاں ہیں اتھارٹیز، کہاں ہیں بادشاہ، کہاں ہیں باڈیز، کہاں ہے انٹرنیشنل کمیونٹی، کون ہے جو کہ جس کی اتھارٹی چل سکتی؟ اس خدائے برتر کا، اس رب ذوالجلال کی اتھارٹی کو ہم صرف تسلیم کرنے والے ہیں۔ اس کے مقابلے میں ہر چیز طاغوت ہے، اور طاغوت کا ماننے سے ہمیں اس کو انکار کرنے پر حکم دیا گیا ہے۔ اب آ جاتے ہیں کہ وہ ہمیں کیا تعلیمات دیتی ہے، وہ اتھارٹی یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہمیں مسلمان ہونے کے حوالے سے کیا احکامات دیتے ہیں، کیا ہدایت دیتے ہیں، کیا تعلیمات دیتی ہے۔ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے نہیں کہا انما المؤمنون اخوہ، کہ بے شک مومنین ایک بردرہڈ ہے، ایک بھائی چارہ ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے ایمان کی ایک شرط نہیں بنا دی کہ تم اس وقت تک ایمان نہیں لا سکتے جب تک تم اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہیں کرو جو تم اپنے لیے پسند کرو؟ کیا یہ آج میرے لیے ایک سوچنے کی گھڑی نہیں ہے کہ جو رویہ ہم نے اپنے بھائیوں کے ساتھ جاری رکھا ہوا ہے، یعنی اپنے بزرگوں کو، عورتوں کو، بچوں کو، اپنے کل املاک کے ساتھ کھلے ٹرکوں کے اندر ہم ان کو اس پر چڑھا رہے ہیں، اور اس پر جو ہے تو ان کو سفر کرنے پر مجبور کر رہے ہیں، کیا ایسا رویہ ہم اپنے لیے پسند کر سکتے ہیں؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے یہ نہیں فرمایا کہ اس کی مثال ایک جسد واحد کی ہے، کہ اگر کوئی ایک عضو تکلیف میں ہو تو پورا جسم بے خوابی کے ساتھ اور درد کے ساتھ اس میں شامل ہو جاتا ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو ایک دیوار کی مثال نہیں دی جہاں ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے؟ تو پھر ہم کیسے اپنے بھائیوں کو، ہم کیسے اپنے ہی بھائی، اپنے ہی بزرگ، اپنے ہی بہنوں، اپنے ہی بچوں کو صرف یہ کہہ کر کہ تم یونائٹڈ نیشنز کی بنائی ہوئی باؤنڈریز کے اندر کے باشندے نہیں ہو، اس لیے ہم تمہیں بے دخل کرتے ہیں؟ کیا یہ رویہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے قیامت کے دن ہمیں سرخ رو کر سکتا ہے؟ یا یہ رویہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے غضب کا باعث بنے گا؟ کیونکہ یہ ہمارے لیے کرائٹیریا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت ہے ہمارے لیے، یعنی قیامت والے دن کیا ہم یہ کہیں گے کہ یونائٹڈ نیشنز کی قرارداد ہمیں یہ رائٹ دیتی تھی کہ ہم جو مرضی کر لیں؟ کیا ہمارے پاس آئی ہوئی شریعت مکمل نہیں ہو چکی ہے کہ ہم کہہ دیں کہ نہیں اب اس کے بعد اور کچھ بھی نہیں سکتا؟ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ڈائریکٹلی یہ نہیں کہہ دیا فلاں وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، کہ نہیں، پس نہیں، آپ کے رب کی قسم یہ ہرگز مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ کو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپس کے بنیادی جھگڑوں میں ثالث نہ بنا لے، حکم نہ بنا لے۔ کیا جس کو آج ہم جھگڑا کہہ رہے ہیں، بھلے وہ اقتصاد کی بات ہو،
بھلے سیکیورٹی کی بات ہو، کیا ہمیں حکم نہیں دیا گیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی بنیاد کے اوپر اس کا فیصلہ کریں؟ کیا ہمیں نہیں کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول، کہ اطاعت کرو اے ایمان والو، کہ اطاعت کرو اللہ کی، اللہ کے رسول کی، اور ان کی جو تم میں سے اتھارٹی میں ہے، اور اگر کسی بات پر تنازع ہو جائے تو پلٹا دو اس کو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف۔ تو کیا ہمارے لیے صرف اور صرف یہی ایک راستہ نہیں تھا کہ ہم دیکھیں کہ اسلام کی تعلیمات کیا اس خطے کے اندر بسنے والی ہر ایک قوم، قبیلہ، خاندان یا برادری مہمان نوازی کے اوپر فخر نہیں کرتی ہے؟ وہ کون سا قوم، وہ کون سا قبیلہ، وہ کون سی برادری ہے جو اپنے اوپر یہ لیبل لینا چاہے کہ وہ کنجوس ہے، کہ وہ مہمان نواز نہیں ہے، کہ وہ مظلوموں کے ساتھ ہمدردی نہیں کرنا چاہتے، کہ وہ کمزوروں کے بازو نہیں بننا چاہتے؟ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا رویہ نہیں ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کے انسان کے بنائے ہوئے کارڈ چیک کر رہے ہوں کہ یہ کہاں کے رہنے والے ہیں، کون سی زمین سے تعلق رکھتے ہیں۔ کیا ہم سب کی زمین سانجی نہیں ہے؟ کیا ہم سب کا آسمان ایک نہیں ہے؟ تو پھر یہ کس کی بنائی ہوئی لکیریں ہیں جس کی بنیاد کے اوپر ہم تفریق کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ تو ادھر کا مسلمان ہے، یہ ادھر کا مسلمان ہے؟ یہ بڑا ہی امپورٹنٹ ایک نقطہ ہے کہ آج ہم نے اس بات کا تعین کرنا ہے کہ وہ کون سا رویہ ہے جو کہ ہم جائز سمجھیں گے، اور کون سا رویہ ہے جس کو کہ ہم طاغوتی، جس کو کہ ہم فاسد، جس کو ہم باطل رویہ سمجھیں گے، اور اس کی بنیاد یعنی اس کے عقیدے کو پہچان کو ہوگی۔ اگر اس کا عقیدہ یعنی اس کا کھرا جو ہے تو پہنچ رہا ہے ویسٹرن سویلائزیشن کی طرف، اگر اس کا کھرا جو ہے تو پہنچ رہا ہے انڈیویجولزم کی طرف، اگر اس کا کھرا پہنچ رہا ہے سیکولرزم کی طرف، یعنی دین اور دنیا کی تفریق کی طرف، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مسجد کے حد تک محدود کر دینے کی طرف، ریجیکٹڈ۔ ہم نے صرف اور صرف اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا ہے جو کہ ہمیں قیامت والے دن سرخرو کرے گی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ، اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں۔ یہ بات اگر طے ہو جاتی ہے کہ ہمارا کرائٹیریا صرف اور صرف اسلام ہے، ہمارا کرائٹیریا صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نازل کردہ وحی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں، اب آتے ہیں ان جوازات کی طرف جو ہمارے سامنے گڑ دیے گئے ہیں کہ ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ اس قسم کا رویہ کیوں جاری رکھیں۔ ہمیں کہا جاتا ہے کہ اقتصادی مسئلہ ہے، 250 ملین پاکستان کی آبادی ہے، کم و بیش چند لاکھ لوگ 25 کروڑ کے اوپر بوجھ ہے۔ عجیب منطق ہے، عجیب قسم کا فلسفہ ہے، عجیب کنکلوژن ہے کہ 25 کروڑ آبادی کے اوپر چند لاکھ لوگ، اور وہ بھی لوگ کیا جو کہ شاید ریڑھی کو دھکیلتے ہیں، وہ بھی لوگ کیا جو شاید اینٹیں دھوتے ہیں، وہ بھی لوگ کیا جو کدال اور بیلچہ اٹھا کے مزدوری کرتے ہیں، وہ اس اقتصاد کے اوپر بوجھ ہیں۔ آئی ایم ایف سے بڑا بوجھ ہے، ورلڈ بینک سے بڑا بوجھ ہے، ایف اے ٹی ایف سے بڑا بوجھ ہے۔ عجیب عقل کی باتیں۔ دوسری طرف کہا جاتا ہے کہ یہ سیکیورٹی کا مسئلہ ہے۔ امریکہ جس ٹائم افغانستان میں تھا 20 سال، تو اس نے ایک بہت بڑا ایسا طبقہ پروڈیوس کیا جو امریکہ کے لیے جاسوسی کرتا تھا۔ اچھا خدشہ ہے، اور اس کو تسلیم کرنا چاہیے کہ امریکہ ایک ہیجیمونک پاور ہے، وہ ہر خطے کے لیے ڈیزائنز رکھتا ہے، وہ ہر جگہ پر چاہتا ہے کہ اس کے حکم کی تعمیل ہو۔ تو سب سے پہلا قدم تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ اس سے پہلے ہم اپنے بھائیوں کو بے گھر کریں، بے دخل کریں، کہ ہم امریکہ کے فیصلوں کو چلانے والے، پہنچانے والے، مانیٹر کرنے والے اڈوں کو ختم کر دیں۔ کیا اسلام آباد کے اندر بنی ہوئی ایمبیسی سب سے بڑا اڈا نہیں ہے؟ کیا ہمارے ہر بڑے شہر کے اندر ایک کونسل خانہ ہونا امریکہ کا، یہ ان کی سازشوں کا، ان کے ایجنڈا کا، ان کے ایجنٹوں کا جمع ہونے کا، میٹنگ کرنے کا، پلان کرنے کا، سازش کرنے کے اڈے نہیں ہیں؟ تو کیا سب سے پہلے یہ ضروری عمل نہیں تھا کہ ہم ان سازشی اڈوں سے جان چھڑاتے، جو ہمارے ہی ملک کے اندر ریمنڈ ڈیوس نیٹ ورک کو چلاتے رہے، جو کرنل کال کو چلاتے رہے، جو مختلف لوگوں کو یہاں پر بم دھماکے، یہاں پر بد امنی، یہاں پر جو ہے تو نقص امن کا کام کرتے رہے؟ یہ تو ہماری ذمہ داری سب سے پہلے اس چیز کے اوپر آتی ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے بھائی کے ساتھ ظلم کروں، میں باہر سے آنے والے سازش کو یہاں سے نکال دوں۔
اگر تو یہ جواز تھا کہ سیکیورٹی مسئلہ ہے، پھر تو سب سے پہلے بات یہ بنتی ہے کہ ان کے اڈوں کو ختم کیا جائے، ایجنٹوں کا ہینڈل کرنے کے مسئلہ نہیں۔ تیسری بات آ جاتی ہے کہ یہ بحیثیت ایک نیشن سٹیٹ ہونے کے، ایک قومی ریاست ہونے کے، یونائٹڈ نیشنز ہمیں اس بات کا حق دیتا ہے۔ ہم تو اللہ کو جواب دہ ہیں، ہم نے تو اللہ کے سامنے اپنے عمل مقبول کی تمنا رکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس ٹائم حساب کتاب کریں گے ذرے ذرے کا، تو اس وقت کون سے والا عمل ہمیں جنت کے قریب کرے گا اور کون سے والا عمل ہمیں دوزخ کے قریب کرے گا، ہمیں اس بات کی پہچان کرنی ہے۔ تو میں یونائٹڈ نیشنز کو کیا کروں، میں سیکیورٹی کاؤنسل کو کیا کروں، میرے لیے تو جس چیز کی فکر ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو مجھے بغیر رنگ کی، زبان کے، نسل کے، قبیلے کی تفریق کے کہہ رہا ہے کہ تم سب بھائی بھائی ہو۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہہ دیا فتح مکہ کے موقع کے اوپر کہ تمام قبائلی تفاخر میرے پاؤں کے نیچے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرما دیا کہ جو کوئی اب قبیلے کی بنیاد کے اوپر فخر کو نہیں چھوڑتا تو وہ اللہ کے نزدیک اس کیڑے سے بھی کم تر ہے جو ناک کے ساتھ، اپنی ناک کے ساتھ گوبر کو دھکیلتا ہے؟ کیا اللہ سبحانہ و تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں فرمایا کہ لیو اٹ، اٹ از روٹن، کلی سڑی بودار چیز ہے، چھوڑ دو اس کو؟ کیا اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں نہیں فرماتا یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے کہ ڈرنے کا حق ہے، اور مرنا تو صرف مسلمان مرنا۔ یہ آیت نازل ہوئی تھی اس وقت جب مدینہ میں اوس اور خزرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد آپس میں قبائلی تفاخر کی بنیاد کے اوپر ایک دوسرے سے لڑنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھاگے بھاگے ان کے پاس آئے اور کہا تم میری موجودگی میں مشرکوں والا عمل کرتے ہو۔ اس بات پر آیت اتری تھی کہ یہ قبائلی تفاخر کی بنیاد پر، قومی تفاخر کی بنیاد کے اوپر ایک دوسرے کو مقابلے کی دعوت دینا، ایک دوسرے کے مقابل کھڑا ہو جانا، مشرکوں والا عمل قرار دیا گیا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے کہ ڈرنے کا حق ہے، کیونکہ قومی تفاخر کے اندر اللہ کی بڑائی سے قومی بڑائی بڑھ جاتی، اور اس لیے کہا گیا کہ اللہ سے ڈرو جیسے کہ ڈرنے کا حق۔ ہم نے یونائٹڈ نیشن سے نہیں ڈرنا، ہم نے یونائٹڈ نیشن سے لیے ہوئے رائٹس یا پاورز اس کی فکر نہیں کرنی، ہمیں سیکیورٹی کاؤنسل کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں نیٹو کی یا امریکہ کی یا ان کی بات مسئلہ جو ہے تو یہ ہمارے لیے کسی بھی قسم کا کوئی بھی تکلیف نہیں لا سکتے سوائے اس کے جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اب یہاں پر ایک اہم مسئلے کی طرف آ جاتے ہیں۔ امریکہ اس خطے سے بھاگتے ہوئے افغانستان کے مسئلے کو پاکستان کی جھولی میں ڈال کے کیا، ایسے طریقے سے کہ نہ پاکستان اس کو نگل سکتا ہے نہ اگل سکتا ہے۔ امریکہ یہاں سے جاتے ہوئے افغانستان کے فورن ریزروز کو فریز کر گیا، اس کے تمام انٹرنیشنل بینکنگ سیکٹر سے کاٹ کے گیا، اس کے اوپر پابندیاں لگا کر گیا ہے، اور ان تمام معاملات کو اپنے ہاتھ میں کنٹرول کرنے والے بٹن کے طور پر رکھ کر گیا ہے۔ ساتھ میں پاکستان حکومت جو کہ پہلے کسی زمانے میں ان کے لیے کرائے کی بندوق تھے، پھر بعد میں ہائرڈ فیسیلیٹیٹرز بن گئے، اور اب جو ہیں تو وہ امریکہ کی لاٹھی بنے ہوئے، جس کے ذریعے سے وہ افغان حکومت کے اوپر پریشر بڑھا سکتے، جس کے ذریعے سے وہ افغان حکومت کو انٹرنیشنل آرڈر کے مطابق، انٹرنیشنل برادری کے عزائم اور ان کی پسند ناپسند کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کر سکے۔ یہ ایک پاکستان کے لیے ایک ایسا مسئلہ ہے، کیونکہ اگر پاکستان اپنی سوورنٹی کے بیسس کے اوپر اپنی بارڈرز کو بالکل واٹر ٹائٹ کر دیتا ہے، بند کر دیتا ہے، کسی قسم کا کوئی مال نہ ادھر جائے گا نہ ادھر سے ادھر آئے گا، ایک ہیومن کیٹاسٹرفی پیدا ہو جائے گی افغانستان کی سائڈ کے اوپر، اور لوگ جو ہے تو مہاجرین بن کے لازمی بات ہے پاکستان کی طرف آ جائیں گے۔ اور اگر اس بات سے بچنا ہے تو پھر پاکستان حکومت نے اس بات کو ایکسیپٹ کرنا ہوگا، کچھ ڈالر سمگل ہو کے ادھر چلے جائے، کچھ خوردنی تیل، ڈیزل، مرغی، آٹا، یہاں سے چیزیں جو ہیں تو ادھر کچھ نہ کچھ پہنچتی رہیں، جس کی وجہ سے افغانستان کی اکانومی کا پہیہ کچھ نہ کچھ چلتا رہے، تاکہ وہاں پر زندگی ایک سسٹینیبل لیول کی حد تک پہنچ جائے اور وہاں سے لوگوں کو نقل مکانی کرنے کی ضرورت نہ ہو۔
پاکستان کے ہی بزنس ریکارڈر کے اندر ایک آرٹیکل آیا کہ افغانستان کو سالانہ امپورٹس کے لیے تقریباً $7 بلین چاہیے. وہ $7 بلین یہاں سے اکانومی سے اٹھائے جا رہے ہیں نا. مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے پالیسی میکرز، پاکستان کے پلانرز افیکٹولی ضرورت ہے اس بات کی کہ ان دو خطوں کو آپس میں یونائٹ کر لیا جائے اسلام کے تحت. اور اس کے لیے صرف ایک ہی پلیٹ فارم ہے. وہ نیشن سٹیٹ کے مطابق نہیں ہو سکتا، وہ ون مین ون ووٹ کے مطابق نہیں ہو سکتا، وہ ڈیولیوشن آف پاور کے مطابق نہیں ہو سکتا، وہ جو ہے تو سیپریشن آف پاور یہ دین اور دنیا کے مطابق نہیں ہو سکتا، وہ ٹرائیکاٹمی آف پاور کے مطابق نہیں ہو سکتا، وہ میجورٹی رول کے مطابق نہیں ہو سکتا. اگر ہو سکتا ہے تو صرف سوورینٹی فور شریعہ کے مطابق ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں. اور سوورینٹی آف شریعہ صرف خلافت میں ممکن ہے، کسی اور نیشن سٹیٹ میں ممکن ہی نہیں، نہ پاکستان میں، نہ ایران میں، نہ افغانستان میں. کیونکہ نیشن سٹیٹ کے اندر نیشنل انٹرسٹ، نیشن سٹیٹ کے اندر قوم جو ہوتی ہے تو سوورن ہوتی ہے، شریعت سوورن نہیں ہوتی. اور اسی سوورنٹی کو ایکسرسائز کرتے ہوئے آج اس بات کا دعویٰ کیا جا رہا ہے اور یہ پالیسی پر عمل پیرا ہوا جا رہا ہے کہ یہاں سے افغان جو مہاجرین ہیں ان کو بے دخل کرنا. حالانکہ یہ مسلمانوں کا رویہ ہے ہی نہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ امریکی پلان کو ایکسپوز کیا جائے، ضرورت اس بات کی ہے کہ امریکی پلان کو ریجیکٹ کیا جائے، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس خطے سے امریکہ کو بے دخل کریں اور مسلمانوں کی قوتوں کو، مسلمانوں کے وسائل کو یونائٹ کر دیں. کیونکہ اس وقت ہمارے پالیسی میکرز، وہ 5 کروڑ آبادی جو افغانستان میں بیٹھی بھی ہے، اس کو اپنے اعداد و شمار کا حصہ نہیں بنا سکتے. بنا دیں، پریکٹیکلی افغانستان پاکستان کا حصہ بن چکا. مگر چونکہ وہ اعداد و شمار کا حصہ نہیں بناتے، اس لیے ایک بحران کے بعد دوسرا بحران آتا ہے، تیسرا آتا ہے، پھر چوتھا آتا ہے. ہر ایک چیز کو چیز کیا جاتا ہے. کبھی آٹے کا مسئلہ ہوگا، کبھی ڈالر کا مسئلہ ہوگا، کبھی ڈیزل کا مسئلہ ہوگا. مگر یہ مسئلہ چلتا رہے گا جس وقت تک ہم اس انٹرنیشنل آرڈر کی ڈکٹیشنز کے مطابق جو ہیں تو چلتے رہیں. ہمارا حل صرف ایک ہی ہے، وہ وحی کی تابعداری ہے، وہ واپس شریعت کی طرف جانا ہے، اس خطے کے مسلمانوں کو یونائٹ کرنا ہے، جو کہ صرف خلافت کے جھنڈے کے نیچے ممکن ہے، اس کے علاوہ کسی اور شکل میں نہیں. ہمیں اس ظلم کو خلاف آواز اٹھانی ہے جو آج ہم اپنی سڑکوں کے اوپر دیکھ رہے ہیں، اپنے بزرگوں کے ساتھ، اپنی خواتین کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، جب ان کو مہاجر کہہ کر، غیر ملکی کہہ کر، غیر قانونی داخل ہونے والا کہہ کر ٹرکوں پر زبردستی چڑھایا جا رہا ہے، جب ان کے سامانوں کی تلاشیاں لی جا رہی ہیں، جب ان کو بے عزت کیا جا رہا، جب ان کی املاک میں قبضہ کی جا رہی ہے. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع کے اوپر صحابہ کرام سے پوچھا تھا کہ یہ کون سا دن ہے، یہ کون سی جگہ ہے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کہا کہ اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طریقے سے یہ دن اور یہ جگہ تمہارے درمیان میں حرمت والی ہے، اسی طریقے سے ایک مسلمان کے مال اور اسی طریقے سے ایک مسلمان کی عزت تمہارے درمیان حرمت والی ہے. تو آج ہم مسلمان کی املاک، آج ہم ایک مسلمان کے مال کس جواز کے تحت قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کس کی اجازت کے ساتھ اس کو قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کیسے اس میں تصرف حاصل کر سکتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ اس کی حرمت کا یہ حجۃ الوداع یعنی یوم عرفہ اور میدان عرفہ کے برابر ہے. یہ ہمارے لیے ایک فیصلے کی گھڑی ہے کہ آج ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی حدیث ہے کہ مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے، نہ اس کو ظالم کے حوالے کرتا ہے. ہم نے اس ظلم کے خلاف آواز اٹھانی ہے. یہ ہمارے اقدار نہیں ہے. ہم بحیثیت مسلمان ہونے کے، وہ پختون ہوں، سندھی ہوں، بلوچی ہوں، پنجاب سے ہوں، مہمان نواز ہیں. ہم مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونے والے لوگ ہیں. ہم کمزور کے ساتھ ہمدردی کرنے والے لوگ ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ مظلوم ہے یا ظالم ہے. پوچھا گیا کہ ظالم کی مدد کیسے ہوتی ہے؟ کہا ظلم سے روک کر. تو کیا ہم آج اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ ہونے والے ظلم کے اوپر آواز اٹھائیں کہ نہیں، اللہ تعالیٰ اس بات سے خوش نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنے بھائیوں کو قبائلی تفاخر کی بنیاد پر، قبائلی تفاخر کی بنیاد کے اوپر ہم ان سے نفرت کریں،
यही तो अमेरिका का प्लान है कि इस खत्ते के मुसलमानों के बीच में नस्ली बुनियाद पर, लिसानी बुनियाद पर, कौमी बुनियाद पर, कबायली बुनियाद पर नफरत पैदा हो जाए। हम स्टेट मशीनरी इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने ही भाइयों को, अपने ही बुजुर्गों को, अपनी खवातीन और बच्चों को ज़बरदस्ती अपने घरों से, अपने स्कूलों से, कारोबारों से बेदखल कर। हालांकि हमने पहले ही इनके लिए बहुत मुश्किलात बढ़ाई हुई। हमने शनाख्ती कार्ड मस्ट किया हुआ था अस्पतालों में इलाज के लिए। हमने बे फॉर्म मस्ट किया हुआ था स्कूलों में दाखिले के लिए। हमने इसी तरीके से हर चीज़ के ऊपर जो है तो नादरा का सर्टिफिकेट, बायोमेट्रिक, ये चीज़, वो चीज़, सब कुछ किया हुआ था। ताकि हर तरीके से जो अफ़गानी यहाँ पर अगर रह रहे हैं, बस रहे हैं, वो इस मुल्क के यानी पाकिस्तान के अंदर हर किस्म के फाइनेंशियल एक्टिविटी से कटे हुए हों। तो ये कहना कि वो इकोनॉमी का बोझ थे, गलत। उनको पहले ही डिसएनफ्रेंचाइज कर दिया गया। यह अमरीकी प्लान है, अमरीकी एजेंडा है, अमरीकी साजिश है कि इस खत्ते के मुसलमानों के बीच में यानी अफगानिस्तान और पाकिस्तान बॉर्डर के इस तरफ उस तरफ दोनों तरफ के मुसलमानों के बीच में नफरत का बीज बोया जाए। हम इनकार करते हैं इस प्लान का, इस साजिश का, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें भाई भाई डिक्लेयर किया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक उम्मत कहा। तो फिर यूनाइटेड नेशंस या अमरीकी प्लान या जदीद नेशन स्टेट्स या मॉडर्निटी या प्रोग्रेसिवनेस होना या डेवलपमेंट या सोशल एवोल्यूशन, जो मर्जी भी जवाब उठा लिया जाए, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत के मुताबिक चलने वाले लोग हैं और उसके मुताबिक अपने भाइयों के साथ होने वाले जुल्म की मजम्मत करते हैं और हम चाहते हैं कि ये मामला यहीं पर रोक दिया जाए। व आखिर दावान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल करीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।